جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے شرم و حیا والی خوبی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر، قدرتی طور پر شرم و حیا عطا فرمائی ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس شرم و حیا کا استعمال تھوڑا کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں یا بالکل بھی استعمال نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عدل کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کو دیا کرو، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ نے تمہیں بے حیائی سے بھی روکا ہے اور برے کام کرنے سے بھی روکا ہے۔ شرم و حیا کے حوالے سے چند ایک احادیث پہلے سن لیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حضور نے فرمایا کہ حیا اور ایمان آپس میں گہرے دوست ہیں۔ ہم جسے اپنی زبان میں لنگوٹیا کہتے ہیں نا، یہ میرا لنگوٹیا ہے، بچپن کا یار ہے میرا، نہ اس کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہے نہ میری کوئی بات اس سے چھپی ہے، یہ لنگوٹیا ہے میرا۔ تو عربی میں لنگوٹیے کو، گہرے دوست کو کرم کہتے ہیں، کریم بھی کہتے ہیں۔ تو حضور نے یہ لفظ ایمان اور حیا کے بارے میں استعمال فرمایا ہے کہ حیا ایمان کی دوست ہے اور ایمان حیا کا دوست ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ان دونوں کی یاری اتنی مضبوط یاری ہے کہ اگر ان میں سے ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی سے ایمان ختم ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس سے شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں شرم ہوتی ہے، اور جہاں شرم نہیں ہوتی وہاں ایمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے شناختی کارڈ کے اوپر ہماری پہچان لکھی ہوئی ہے نا، شناختی علامت، ماتھے پہ نشان، انگلی کٹی ہوئی، گال پہ نشان، گردن پہ تل کا نشان، ہر بندے کی شناختی علامت مختلف ہے اور اسی سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ تو بلا تشبیہ حضور نے فرمایا کہ ہر دین کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی علامت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی پہچان رکھی ہے، کوئی نہ کوئی نشانی رکھی ہے، کوئی نہ کوئی شناختی علامت اللہ نے رکھی ہے ہر دین کی۔ اور فرمایا کہ اللہ نے اسلام کی جو شناختی علامت مقرر کی ہے وہ شرم و حیا کی علامت ہے، وہ شرم و حیا کی خوبی ہے۔
جو اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جو مومن ہوتا ہے نا، مومن اس کی علامت ہے، مومن بے شرم نہیں ہوتا، مومن شرم والا ہوتا ہے۔ مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن حیا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے وہ آپ نے محاورہ بھی سن رکھا ہے نا کہ جو بندہ بار بار غلطی کرے، سمجھانے کے باوجود وہ غلطیاں کرے، بلنڈر مارے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار اس کو سمجھانا فضول ہے، اس لیے کہ وہ تو بے حیا ہو چکا ہے، اس سے شرم ختم ہو چکی ہے، وہ بے حیا ہے، اسے سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے۔ اصل میں یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، یہ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اے انسان جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تیرے دل میں آیا ہے وہ کیا کر، فافعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم ہی نہیں رہی، جب تیرے اندر حیا ہی نہیں رہی تو پھر جو مرضی کر۔ اس لیے کہ جو شرم ہوتی ہے نا، شرم، اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ لوگ سرعام شراب کیوں نہیں پیتے؟ شرم آتی ہے نا لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہوئے۔ تو حیا اور شرم وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اور یہ شرم و حیا کی ڈیفینیشن بھی ہے۔ شرم و حیا کا کوئی مطلب آپ سے پوچھے نا، شرم کہتے کس کو ہیں، حیا کہتے کس کو ہیں، تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم وہ جذبہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان گناہ کے قریب نہیں جایا کرتا۔ صاف پانی کا ایک گلاس ہو اور اس میں کوئی غلاظت ڈال دے، کوئی گندگی ڈال دے، تو دل کرتا ہے وہ پانی پینے کے لیے؟ نہیں کرتا۔ آپ کو کوئی مجبور کرے کہ یہ پانی پیو، آپ نہیں پیئیں گے۔ آپ کو کوئی لالچ بھی دے کہ یہ پانی پیو، آپ نہیں پیئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطری طور پر، قدرتی طور پر انسان گندگی سے نفرت کرتا ہے، فطری طور پر انسان غلاظت سے نفرت کرتا ہے، فطری طور پہ انسان خبیث چیزوں سے، گندی چیزوں سے، پلید چیزوں سے انسان نفرت کرتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں جس طرح انسان فطری طور پہ گندگی سے نفرت کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ نے فطری طور پہ مجھے اور آپ کو شرم بھی عطا کی ہے، حیا بھی عطا کی ہے۔ اور اسی حیا کی وجہ سے ایک بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ بلا وجہ کسی کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے۔ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم سچ بولیں، کسی سے دغا نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ فریب نہ کریں، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کریں، کسی کو ڈانٹ دینے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ یہ ہماری فطرت میں یہ چیز ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں شرم و حیا کا نور اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ حضور گزر رہے تھے تو ایک شخص دوسرے کو شرم و حیا کے بارے میں بتا رہا تھا کہ شرم یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ حضور نے اس کی بات کو سنا تو حضور نے فرمایا دعو فإن الحیاء من الایمان۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تم اس کو شرم و حیا کی فضیلت بیان کر رہے ہو نا، اسے چھوڑو۔ اسے یہ کیوں نہیں کہتے کہ شرم و حیا کو اللہ نے ایمان کا حصہ قرار دے دیا؟ حضور نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی شاخیں ہیں، تو یوں سمجھے کہ اسلام ایک درخت ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا اسلام کی سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔
اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ الغرض حضور نے ایمان کی مختلف شاخیں بیان کی، اور پھر حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھو حیا اور شرم بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ شرم و حیا ایمان کی ٹہنیوں میں سے، ایمان کے حصوں میں سے شرم و حیا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ شرم و حیا اختیار کرو، فلاں انسان بڑا شرم والا ہے یا فلاں انسان بڑا بے شرم ہے، تو عام طور پہ شرم و حیا کا لفظ سن کے ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ خیال ہوتا ہے کہ شرم و حیا کا تعلق صرف ہمارے لباس کے ساتھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شرم و حیا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اسلام کے ایک ایک رکن میں شرم و حیا کا نور موجود ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عقیدے میں شرم و حیا، ہمارا عقیدہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اللہ ہی مالک الملک ہے، وہی عزت دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے۔ تو جس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نا، ہم اسے کہیں گے کہ اس کا جو عقیدہ توحید ہے وہ بڑی شرم و حیا والا عقیدہ ہے۔ عقیدہ رسالت میں بھی شرم و حیا ہے۔ عقیدہ رسالت میں شرم و حیا یہ ہونی چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو میں اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، لیکن میں حضور کو اپنی طرح نہیں مانتا، میں حضور کی عظمتیں مانتا ہوں، حضور کی شانیں مانتا ہوں، حضور کے معجزات مانتا ہوں۔ تو جب حضور کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ حضور کے بارے میں جو اس کا عقیدہ ہے نا، یہ بڑی شرم والا عقیدہ ہے، بڑی حیا والا عقیدہ ہے، بے شرمی نہیں ہے اس کے عقیدے کو۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو کوشش کریں ہماری نماز بھی شرم والی نماز بن جائے، حیا والی نماز بن جائے، ہماری نماز بے حیائی والی نماز نہ ہو۔ آپ سوچیں گے نماز بے حیائی والی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو سنیں، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، لیکن ہمارا ذہن باہر چل رہا ہے، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں پڑھ ہم نماز رہے ہیں، لیکن دماغ میں ہم حساب کتاب کر رہے ہیں۔ تو جس کی یہ نماز ہوگی نا، علماء کہتے ہیں اس کی نماز میں بے حیائی داخل ہو چکی ہے، اس کی نماز میں بے شرم داخل ہو چکی ہے۔ لہذا نماز اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری کی پوری توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو، نماز میں پوری کی پوری توجہ ہو تو خالق کی طرف ہو، مالک الملک کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو جس کی نماز اس طرح ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ اس کی نماز بڑی شرم والی ہے، اس کی نماز بڑی خوبصورت ہے، یہ نماز بڑی پیاری پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں حیا کا، شرم کا ہمارے لباس کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا لباس جو ہے نا وہ شرم والا ہو، بے شرم لباس نہ ہو، بے حیائی والا لباس ہم نہ پہنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد ہے ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت اتنا حصہ مرد کے لیے چھپانا فرض ہے، نماز میں بھی نماز کے باہر بھی اتنا حصہ چھپانا کم از کم یہ فرض ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں سمیت۔ اور عورت کی باری آئی تو حضور نے فرمایا المرأۃ عورت، عورت تو ساری کی ساری پردہ کرنے کا